بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورتیں آٹا گوندتے وقت ایک غلطی کبھی نہ کرے، گھر میں پیسوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو ہماری آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، اور خاص کر کے عورتیں اس ویڈیو کو آگے تک ضرور دیکھیں، کیونکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا خاص عمل بتایا گیا ہے جس کو ہماری بہنیں آٹا گوندتے وقت کرے گی تو ان کے گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ ایسی عورت کی ہر دعا قبول فرمائے گا۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ رات کی بچی ہوئی روٹی پھینکنے سے گھر میں کون سا عذاب آتا ہے، اور بچی ہوئی روٹیوں کو کھانے سے گھر میں کون سی برکت آتی ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور دست ادب کو جوڑ کر گڑ گڑا کر عرض کرنے لگی، اے حضرت، میری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، نہیں میرے پاس اتنا وقت اور طاقت ہے کہ میں ساری رات بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر سکوں۔ مجھے آپ کوئی ایسا آسان سا عمل بتائے جس کو کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں میری دعائیں قبول ہو جائے۔ بس اتنا ہی سننا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، تم اپنے گھر میں جو بھی کام کرو تو اللہ کو یاد کر کے پوری سچائی کے ساتھ کیا کرو، اور جب بھی کسی سے گفتگو کرو تو محبت و احترام سے کیا کرو۔ تمہارا یہی عمل بھی ایک عجیب عبادت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تم جب بھی آٹا گوندنے بیٹھو تو ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اللہ سے یہ کہو کہ اے اللہ، تو نے اپنی اس بندی کو یاد کیا اور تو نے مجھ تک رزق پہنچایا، اور رزق پکانے کی طاقت تو نے مجھے عطا کی۔ اے اللہ، اپنے محبوب کے صدقے سے میرے دعاؤں کو قبول فرما۔ اے عورت، یاد رکھنا، جب اللہ کا رزق انسان اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے بناتا ہے تو اس وقت اللہ سے مانگی گئی دعا کو اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے۔ دوستو، اس کے بعد اس عورت نے پھر پوچھا، یا حضرت، زندگی میں مصیبت اور پریشانیاں آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کی رزق کی بد دعا ہی ہے۔ یہ سن کر وہ عورت حیرت سے پوچھنے لگی، یا علی، رزق کیسے بد دعا دیتی ہے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، جب انسان بچے ہوئے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا رزق زمین پر پیروں تلے کچلا جاتا ہے تو اس وقت وہ رزق اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا کیا، تو انسان نے میرے قدر سے بے واقف ہو کر مجھے پیروں تلے کچل رہا ہے۔ اس لیے اے عورت، یاد رکھنا، جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخوان پر بچی ہوئی روٹیاں بھی کھا لیا کرو، پھر اتنا ہی کھانا اٹھاؤ جس کو تم آخر تک ختم کر سکو، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ دسترخوان پر گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ روٹی انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے، لیکن اگر چلتے وقت یہ نہ دیکھا جائے کہ زمین پر روٹی پڑی ہوئی ہے اور وہ کچلی جا رہی ہے تو پھر وہ روٹی اس کے لیے بد دعا ہی کرتی ہے۔ اسی لیے اے عورت، جب بھی زمین پر گری ہوئی روٹی دیکھو تو اللہ کا نام لے کر اس روٹی کو اٹھا لو، اور پھر اس روٹی کو کسی ایسی جگہ رکھ دو جہاں پر وہ پیروں تلے نہ کچلی جائے اور دوسری اللہ کی مخلوقات اسے آرام سے کھا سکی۔ اے عورت، اس عمل سے اللہ کا رزق تمہارے لیے دعائیں کرے گا، اور رزق کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے۔ دوستو، اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گھر سے رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر پھینک رہا تھا۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو دیکھ لیا تو آپ اس شخص کے قریب گئے، فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، رات کی بچی ہوئی روٹی پر اللہ تعالیٰ کا نور برستا ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی پر برکت اور خوشحالی کی ضمانت ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، اے علی، وہ کیسے؟ تو حضرت نے فرمایا، اے شخص، جب انسان اپنے سامنے کھانے کے لیے روٹی رکھتا ہے تو وہ روٹی خوشی سے اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے، اے اللہ، تو نے مجھے پیدا کیا، اور وہ بندہ جس سے تو نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے وہ مجھے کھا رہا ہے۔ افسوس، جب انسان کو کچھ روٹی کھانے کے بعد کچھ روٹی کو بچا لیتا ہے تو پھر وہ روٹی پوری رات غمزدہ ہوتی ہے اور اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا تو کیا لیکن انسان نے مجھے ٹکرا دیا۔ اس کے بعد یہ دیکھ کر اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور اس روٹی پر نور برساتے رہو، جس نے بھی اس کو ٹکرایا ہے اس کے گھر سے برکت کو اٹھا لو۔
اور جو کوئی اس بچی ہوئی روٹی کو صبح اٹھ کر کھائے گا تو ایسا شخص خوب برکت اور رحمت پائے گا، کیونکہ اے شخص میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے رات کی بچی ہوئی روٹیوں پر اللہ کا نور برستا ہے۔ اس لیے دوستو کبھی بھی رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر نہ پھینکا جائے بلکہ صبح ان کو گرم کر کے کھا لیا جائے۔ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی اتنی فراوانی ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی جاتی ہے اور اسی طرح رزق کی ناقدری بھی۔ تو حق تو یہ بنتا ہے کہ جتنی بھی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی اور وسعت ہے ہمیں اتنا ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنا تو دور کی بات، ہم اللہ تعالیٰ کی فرائض پوری نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں نظر دوڑائیں تو جس طریقے سے ہمارے گھروں میں روٹی ضائع ہوتی ہے اور کسی سے مخفی نہیں ہے، ایک وقت کی روٹی بچ جائے تو اس کو دوسرے وقت میں کھانا کسی کو گوارا نہیں، اور یہ بچی ہوئی روٹی بعض لوگ تو سنبھال کر بھوسی روٹی والے ٹھیلے والے کو دے دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور اس کو کوڑے کے ساتھ پھینک دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر روٹی بچ جائے تو اس روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باسی روٹی استعمال کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ باسی روٹی کو سنت سمجھ کر استعمال کر لیا جائے، البتہ اسی بات کا خیال رکھا جائے کہ روٹی خراب تو نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باسی روٹی کھانے کے حوالے سے حضرت ام ہانی فرماتی ہے، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ باسی روٹی اور سرکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے لے آؤ، وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باسی روٹی سرکہ کے ساتھ تناول فرمائی۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ جو کی روٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے پکاتے تھے، تو فرمایا آٹے میں پھونک مار دیا کرتے تھے تاکہ جو موٹے موٹے تنکے ہو وہ اڑ جائے، باقی کو گون لیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چلنی نہیں ہوتی تھی اور وہ اس کو پھونک لیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد روٹی بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی روٹی کو بنا چانے کھایا کرتے تھے، آٹا چنا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ آج کل گیہوں کی روٹی بھی بغیر چنے کھانا مشکل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بغیر چنے آٹے کی روٹی جلد ہضم ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال کو مسلسل 3 دن گیہوں کی روٹی کھانے کی نوبت نہیں آتی، یہاں تک کہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ 3 دن روز کھانا ہو، پاکا ہوتا تھا۔ بہرحال آج کل کے دور میں آٹا چنا ہوا آتا ہے، تو ہم کم سے کم اتنا ضرور کر لیں کہ گیہوں کی روٹی کو تو ہم کھاتے ہیں الحمدللہ، یہ بھی کھائے لیکن ساتھ جو کی بھی شروع کرے تاکہ سنت کا ثواب بھی ہمیں مل جائے۔ یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ لوگ کہاں سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔